نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، حدیث جو ہے آج آپ حضرات کے سامنے میں پڑھوں گا، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلی بات مریض کی عیادت، دوسری بات محتاج کو کھانا کھلانا، اور تیسری چیز پیاسے کو پانی پلانا۔ آج معاشرے کے اندر ہم غور کریں تو تقریباً یہ تینوں چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ مریض کی عیادت، امیر کے لیے تو سارا گاؤں تیار ہوتا ہے، غریب بیمار ہو جائے تو اس کی تباہ پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے شاید اس کا قریبی پڑوسی بھی نہ جائے اس کے پاس، کیونکہ غریب ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس۔ اور اسی طرح کھانا کھلانے کی باری آ جائے تو بڑے بڑے لیڈر، سیاستدان یا مالدار پیسے والا آ جائے، اس کے لیے علیحدہ اہتمام ہوتا ہے۔ غریب آ جائے تو اس کو تو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پانی پلانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ آپ تو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، پروردگار ہیں، آپ بیماری سے بھی پاک ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، میرا ایک بندہ، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، حالانکہ تجھے پتہ بھی تھا کہ وہ بندہ بیمار ہے، اور تجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، اس کی تباہ پرسی کے لیے جاتا، تو آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو اس کے پاس مجھے پاتا، یعنی میری رضا کو پاتا تو۔ اور اللہ رب العزت پھر اس سے فرمائیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ عرض کرے گا، اے اللہ کی ذات، آپ تو پاک ہیں، تمام جہان والوں کو کھلانے والے ہیں، خود کھانے سے آپ پاک ہیں، سب کو کھانا آپ دیتے ہیں، آپ کو میں کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا بندہ فلاں دن ایک میرا بندہ تجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا کھانا، وہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اور تجھے پتہ تھا کہ تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس لے لیتا تو۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرا بندہ، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ عرض کرے گا، اللہ آپ تو پاک ہیں، آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، میرا بندہ فلاں دن ایک میرا بندہ پیاسا تیرے دروازے پہ آیا تھا، تجھ سے اس نے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس پا لیتا۔ اب دیکھیں، اس حدیث کے اندر آقا نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، مریض کی عیادت، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ لیکن ان میں فرق ہے کہ جب کھانا کھلانے کی باری آئی تو فرمایا، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اس کا اجر میرے پاس پاتا، اور اسی طرح پیاسے کو پانی پلانے کی باری آئی تو آقا فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا کہ اس کا اجر میرے پاس لیتا۔ لیکن مریض کی عیادت کی باری آئی تو آقا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو اس کے ہاں مجھے پاتا۔ اس کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا، یعنی میری رضا کو پاتا ہے، یہ بھی ثواب ہے، بھی اللہ کی رضا یہاں پر، لیکن اس کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ ویسے ہم تو یہ اکثر تبلیغی جماعت والوں سے یہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو مریض کی عیادت کرنی چاہیے، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، پیاسے کو پانی پلانا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ ریا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کا طریقہ ہو،
دنیا والی رسم و رواج نہ ہو۔